یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کا دین کے لیے اگر کوئی مطلب نابالغ بچہ اگر دین کے لیے تعاون کرے تو کیا وہ لینا چاہیے کہ نہیں، اور اگر لے لیا تو کیا والدین کو لوٹانا ہوگا؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بعض اوقات والدین ہی بچوں کو دیتے ہیں، جیسے مسجد میں اعلان ہو رہے ہیں چندے کے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو کہ بچوں کو دے دیا، بچے نے جا کر دے دیا، تو حقیقتاً وہ بچہ نہیں دے رہا، وہ تو والدین دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بچہ اپنی پاکٹ منی سے دے رہا ہے اور انتہائی معمولی سی چیز دے رہا ہے، کوئی 5 روپے 10 روپے دے دیے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ چھوٹا نابالغ بچہ ہے اور وہ خطیر رقم دے رہا ہے، اتنی بڑی رقم دے رہا ہے کہ جس میں مطلب نقصان کا پہلو ہے، تو اس قسم کے تصرفات نابالغ کے نافذ نہیں ہوتے، اور اگر وہ دے دے تو اس کو لینا ہی نہیں چاہیے، اسے کہنا چاہیے اپنے والدین کے ذریعے آپ دیں۔ اور اتنی بڑی رقم مثلا 2 لاکھ 3 لاکھ بچہ دے دے اٹھا کے گڈیاں لے آئے، تو پھر یہ اس طرح کے چندے لینے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ اپنے مال میں اس طرح کا تصرف کرے کہ اس میں نقصان کا پہلو ہو، یہ شریعت منع کرتی ہے۔ اگرچہ یہ تو دین کے لیے تعاون ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے از خود جوش میں آ کر کچھ کر لیتے ہیں اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو بڑی رقوم جو ہے نہ لی جائیں، چھوٹا بہت تو چل جائے گا۔ ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں، خوشحالی بھی ہو، دینی ماحول بھی ہو، ہر وہ کام ہو جو اللہ اور رسول کی رضا والا ہو۔ دیکھیں خوشحالی بھی ہو، خوشحالی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ بعض امور اس کا سبب ضرور بنتے ہیں کہ آدمی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمازی ہو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، تو یہ وہ اسباب ہیں جو خوشحالی کو لانے کے اسباب ظاہریہ ہیں۔ لیکن اگر ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے آزمائش کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، آزمائش تو آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہوگا، کون نیک ہوگا، کون شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہوگا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ خصوصی مکی زندگی دیکھیں، آزمائش آزمائش آزمائش۔ پھر آپ 10 سالہ مدنی زندگی بھی دیکھیں تو ہر سال جہاد، ہر سال غزوات ہو رہے ہیں اور دیگر بہت سارے مسائل۔ تو یہ سوچنا کہ شاید ہم کوئی مخصوص ایسا طرز اختیار کریں کہ اس کے بعد ہماری طرف کوئی تنگدستی متوجہ نہ ہو، کوئی ناگہانی آفت متوجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ازلی فیصلوں سے نیک لوگوں پر تو بلکہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو اس لیے یہ تو ذہن نہ بنائیں کہ اگر ہم کچھ عمل کر لیں تو خوشحالی رہے، تنگدستی وغیرہ نہ آئے۔ باقی یہ ہے کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں، تو شریعت کے بغیر گھر جنت نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جنت کیا ہوگا، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، پیار محبت ہو، بڑوں کی رسپیکٹ ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، روزی میں بھی برکت ہو رہی ہے، حرام کام نہیں ہو رہا، کوئی گناہ نہیں ہو رہا۔ یہ شریعت کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ شریعت بتاتی ہے بڑوں کا ادب احترام کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، چھوٹوں کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، عفو درگزر کے فضائل، دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھا شفقت والا معاملہ کرنا، دل آزاری سے بچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا حرام ہے، اس سے بچنا۔ جب یہ تمام ہم شرعی امور کو سیکھ کر ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو گھر جنت بنے گا الحمدللہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں الحمدللہ ان کے گھر میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہر وہ کام جو اللہ رسول کی رضا والا وہ کریں، یہ بھی معرفت پر موقوف ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل سوچنے میں، دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، ستر کا استعمال، دوستی کرنا، رشتہ داری کرنا، مال کمانا، مال خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے مطابق ہوں گی تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوں گی، اس کے خلاف ہوں گی تو اللہ رسول کی رضا کے خلاف جا رہے ہیں آپ، اور یہ معرفت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کا استعمال شرعی لحاظ سے رضائے باری تعالیٰ کا سبب بنے گا اور کون سا ناراضگی رب کا سبب بنے گا۔ جب یہ جان لیں گے تو برکت۔ تو علم دین کی طرف آئیں، ہمارے پروگرام دیکھا کریں، تدبر قرآن دیکھ لیں، تفسیر قرآن ہے، درس بخاری دیکھا کریں، درس بخاری کی حدیثیں ہیں، اس میں ترجمہ شرح، اس میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ احکام شریعت پروگرام آپ خاص طور پر دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا بکرا بھون کر اس کی مندی بنا لیتے ہیں، یعنی چاول اور یہ پورا بکرا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر چھری کانٹوں سے نوچ نوچ کر سب اس کو مطلب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس طرح کے گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھانا ثابت ہے، اور عربوں کے ہاں تو دستوری یہ ہے کہ وہ تقریباً بڑے بڑے ٹکڑے رکھتے ہیں، بکروں کے، دمبے کے، اونٹ کے ٹکڑے، اور پھر وہ چاول بھی ہوتے ہیں، گوشت لیتے رہتے ہیں اور چاول کے ساتھ ملا کر کھاتے رہتے ہیں۔
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے کھانے کا، اور لیکن یہ کہ اس میں بدتمیزی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، اس میں رزق کا ضیاع نہ ہو کہ مطلب بکرا پورا بھون کے رکھ دیا، جگہ جگہ سے بوٹی لے لی، بہت ساری بوٹی لگی ہوئی اٹھا کے کچرے میں پھینک دی، ایسا نہ کریں۔ مطلب پورا بکرا ختم ہونا چاہیے، اور اگر بچ جائے تو کسی غریب کو دے دیں، خدا را اس کو کچرے وغیرہ کے اندر نہ پھینکیں، ورنہ بروز قیامت اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے، 2 دن میں آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ایک خاتون نے ایک بڑی سی موٹر لگا لی ہے، وہ چلا دیتی ہے تو پورے محلے کا پانی غائب ہو جاتا ہے، اسی کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب جب لوگ اس سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات پانی دیتی ہے، بعض اوقات نہیں دیتی، اپنا گھر دھوتی رہتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو لائن کے اندر پانی آتا ہے، جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اگر آپ نے بورنگ کرائی ہو تو آپ کا اپنا ہے، لیکن جو لائن میں پانی آتا ہے یہ پورے محلے کا حق ہوتا ہے۔ اب اس حق کی مطلب بالکل جیسا حق ہے ویسی ادائیگی تو بہت مشکل ہے کہ سب کو بالکل برابر ملے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کوئی جلدی موٹر چلا لیتا ہے، کوئی دیر سے چلا لیتا ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ کرنا کہ ایک بڑی ایسی موٹر لگا لے جو تیزی کے ساتھ پانی کو سب کے کھینچ لے اور سب اس سے محروم ہو جائیں، یہ دراصل دوسرے کے حق کو کھینچ لینا ہے اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ جتنا اس عورت نے زیادہ پانی لیا، بروز قیامت یہ ایک طرف کھڑی ہوگی اور جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا۔ اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ جب نیکی نکل چکی اور گناہوں کا وبال اور ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ جنت میں چلے جائیں، اور یہ عورت چاہے تہجد گزار ہو، کچھ بھی ہو، جب لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ آئے گا، جب حقوق العباد کی تلفی کا معاملہ آئے گا، تو پھر وہ تہجد گزار بھی بروز قیامت اپنی تہجد دوسرے کو دے کے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی موٹریں لگا لیتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے، فجر میں اٹھ کر بیٹا جلدی سے موٹر چلا دو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ جاگیں، تو وہ پہلے چلا دیتے، خالی موٹر چلا دیتے ہیں، پانی آتا ہے پورا اپنا ٹینک بھر لیں گے سب کچھ، اور دوسرے لوگ جو بیچارے وہ محروم رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمیں کب موٹر چلانی ہے، کتنی موٹر چلانی ہے، دوسروں کا بھی حق ہے ان کا کھینچ کے آپ کر لیں۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ نے کھینچ لیا تو پھر دوسروں کو دیں پانی، کہ اگر کسی گھر میں نہیں ہے، کمی پڑ گئی تو آپ کہیں بھی یہاں سے لے جاؤ، ہمارے پاس سے لے جاؤ، ہم نے زیادہ کھینچ لیا تھا، ٹھیک ہے چلو تم استعمال کر لو۔ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ پانی کھینچ کر اور ایک حکومت سے قائم کر لی اپنے عارضی حکومت، لیکن یہ نہیں پتہ کہ حقوق العباد کے مسائل میں آخرت میں شدید قسم کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ میں ہو اور رقت طاری ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور وہ منہ تک پہنچ جائے اور اس کی نمکینی بالفرض منہ میں محسوس ہو جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ صرف نمکینی کا احساس یہ نماز کو نہیں توڑے گا۔ ہاں اگر وہ منہ میں گیا بہت زیادہ نمکینی ہے اور پھر اس کو حلق میں اتار لیا تو اس سے فساد نماز کا حکم ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف یہاں تک پہنچا ہونٹ تک، ویسی زبان ٹچ ہو گئی اور اس سے ہلکی ہلکی نمکینی کا احساس ہوا، اس کو اندر لے کر جان بوجھ کر نہیں گئے ہیں تو اس سے نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی بہن نے فرمایا کہ بسا اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رقت طاری ہوئی اور اتنا کہ آواز بلند ہو گئی رونے کی، تو کیا اس کا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حالت نماز میں رقت طاری ہوئی اور آواز بلند ہوئی اور قریبی لوگوں نے آواز کو سنا، بلکہ صحابہ کرام کی جب آوازیں بلند ہوئی تو اتنی بلند آواز سے کہ پوری مسجد میں وہ آواز گونج گئی۔ تو جو بلا اختیار اچانک انسان رو پڑتا ہے اور اس سے کچھ آواز بلند ہو جاتی ہے، اس سے نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے نماز قائم رہے گی۔